توشہ خانہ پارٹ 4 جو نیب نے کیس سٹارٹ کیا ہے اس کی آج سماعت تھی، اور اس میں آج فزیکل ریمانڈ جو ہے بی بی صاحبہ کا، خان صاحب کا آج مکمل ہونا تھا، تو وہ ریمانڈ جو ہے دوبارہ 7 دن کے لیے دے دیا گیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس کیس کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو 14 سال اس کیس کے اندر سزا ہو چکی ہے، وہ سزا معطل ہو گئی، اور اس سے پہلے خان صاحب کو جو جج ہمایوں دلاور نے فیصلہ دیا تھا 3 سال سزا دی گئی تھی، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کی سزا جو ہے ختم ہو گئی۔ تو اس طرح سے یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ چوتھا کیس سٹارٹ کیا گیا ہے توشہ خانہ کے حوالے سے، جھوٹا کیس۔ پہلے اس کی غلط جو ہے وہ قیمت دیکھیں 2.25 کروڑ کا ہار ہو، اور اس کو آپ کہیں کہ یہ 3 ارب کا ہے تاکہ وہ کیس نیب کی جورسڈکشن میں آ سکے، اور بعد میں وہ چیک کیا جائے کہ ہار تو گھر میں موجود ہے، اور اب بھی اگر ویلیو لگائی جائے 5 کروڑ بن جائے گی یا 7 کروڑ بن جائے گی، تو آپ نے غلط ویلیو لگوا کے اور آپ نے 14 سال سزا دی۔ اس طرح سے آپ نے کیس بنائے، اب نئی گھڑیاں، کل پھر نئی گھڑیاں، پرسوں پھر کوئی انگوٹھیاں، تو اس طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ بار بار جو ہے وہ کیسز بنائے جائیں، اور ایک ہی معاملے کے اوپر کیسز بنائے جائیں۔ قانونی طور پر یہ ہے کہ اگر ایک جرم ہوتا ہے یا ایک معاملہ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک FIR ہوتی ہے، ایک اس کے اوپر کارروائی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کارروائیوں پہ کارروائیاں کرتے جائیں، لیکن یہاں پر نہ تو آئین ہے اور نہ ہی کوئی قانون ہے۔ نمبر 2 بات میں آپ کو بتانا چاہوں کہ آج جیسا میں نے صبح بتایا تھا کہ القادر ٹرسٹ کیس کی بھی سماعت ہے، اڈیالہ جیل کے اندر وہ سماعت ہوئی، اور اس میں پرویز خٹک اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ زبیدہ جلال، وہ سارے ان کے اوپر کراس ایگزامینیشن تھا جو آج مکمل ہوا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ پرویز خٹک جہاں پر اس کا کتنا مقام تھا اور آج یہ 0 ہو چکا ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر 1 روپے کا فائنینشیل بینیفٹ نہ خان صاحب نے لیا ہے، نہ ہی وہ بی بی صاحبہ نے کوئی لیا ہے، کسی ایک گواہ نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کوئی فائنینشیل بینیفٹ لیا ہے۔ القادر یونیورسٹی بنائے گی، ایک اچھا کام کیا گیا جس کے اوپر یہ کیس بنا دیا گیا۔ خان صاحب اور بی بی صاحبہ القادر ٹرسٹ جو ہے اس کے اندر ٹرسٹی ہیں، پیسے آئے باہر سے اور وہ سپریم کورٹ میں آئے، سپریم کورٹ سے جو ملک ریاض کے پیسے تھے وہ حکومت پاکستان کو چلے گئے، تو پھر کیس کس چیز کا بنایا گیا ہے، کیس کس چیز کا چل رہا ہے؟ جتنے گواہ لے کر آ جائیں، کیس میں کوئی جان نہیں ہے، جھوٹا کیس ہے، صرف پولیٹیکل کاروائیاں جاری ہیں۔ اس میں جمعے کے لیے سماعت ملتوی ہوئی ہے، جمعے کو دوبارہ جو ہے سماعت ہوگی، مزید گواہ وہ طلب کیے گئے ہیں جن کے اوپر کراس وغیرہ ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو یہ ریمانڈ جو ہے وہ جس طرح توشہ خانہ کیس کے اندر گرفتاری ڈالی گئی تھی، اس گرفتاری کو چیلنج کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو آج پٹیشن وہاں پر لگی ہوئی تھی کہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو جو گرفتاری ڈالی گئی ہے وہ غیر قانونی ہے اور ان کی رہائی کے احکامات فرمائے جائیں۔ تو اس میں آبجیکشنز، جیسے آپ کو پتہ ہے آبجیکشنز دور ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جب سماعت ہوتی ہے نیکسٹ، تو اس میں جو بھی پھر آگے عدالت فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن میں نے گزارش کی کہ اس توشہ خانہ کیس کے اندر خان صاحب اور بی بی صاحبہ نے بیل اپلائی کی ہوئی تھی، تو جب بندہ بیل اپلائی کر لیتا ہے تو وہ جب کورٹ سے رجوع کرتا ہے تو عدالتیں پریس بیل دے دیتی ہیں، جان بوجھ کر نہیں دی گئی، نوٹسز کیے گئے تاکہ گرفتاری ڈالی جا سکے۔ تو یہ ایک اس کے اندر یہ معاملہ کیا گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو میں نے بتایا تھا صبح، جو خان صاحب کی بیلز خارج ہوئی تھیں ان کو آرڈرز کو چیلنج کیا گیا تھا، اور دوسرے نمبر پر جو مختلف مقدمات میں جو ہے وہ گرفتاری ڈال کر ریمانڈ لیا گیا تھا ویڈیو لنک کے ذریعے، ویسے پیش کرنا ہو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش نہیں کرتے۔ 6 بیلز جیسے خان صاحب کی اسلام آباد میں لگی ہیں اور ہر دفعہ بہانا ہے کہ انٹرنیٹ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کر کے وہ ریمانڈ دیا گیا۔ اس ریمانڈ وہ جو آرڈر کیا گیا تھا اس کو بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا، اس میں بھی آج جو اعتراضات لگائے گئے تھے ان کو جو ہے وہ دور کر کے تو مزید اس میں کارروائی جو ہے وہ ہوگی، اور جو ہی کارروائی ہوگی آپ کے سامنے آئے گی کہ کیا معاملہ ہے۔ جھوٹے کیسز ہیں، 9 مئی کے حوالے سے کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے۔ خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائے، ہمیں بھی بلائیں تاکہ ہم بھی آ کر بات کریں، ہمارا موقف لیا جائے، پتہ چلے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ یہ اس لیے نہیں بنا رہے سپریم کورٹ میں قاضی فائز صاحب تاکہ حقیقت جو ہے لوگوں کے سامنے نہ آ سکے۔ تو یہ آج کی مختلف کیسز کی تفصیلات ہیں۔ اس کے علاوہ رؤوف حسن صاحب کو جس طرح سے اٹھا کر لے کے گئے، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہوا تھا کہ کسی طرح سے FIA گرفتار نہ کرے، اور جس طرح سے اٹھا کر لے کر گئے، اور پھر پولیس نے، اسلام آباد پولیس نے ان کو FIA کے حوالے کیا۔ 70 سال آدمی، کینسر کا مریض، اور صرف کیا ہے کہ آپ چاہتے ہیں
کہ ملک میں آواز بند ہو، کوئی بھی آپ کے اوپر کریٹیسائز نہ کرے، کوئی بھی آپ کی غلط پالیسیوں کے اوپر بات نہ کرے. آپ ہر اس شخص کو دہشت گرد قرار دیں گے جو کہے گا کہ ملک کے اندر قانون کی بالادستی ہو. ہر ادارے کی اپنی جورسڈکشن ہے. تو یہ تفصیلات ہیں. بہت شکریہ.